نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیری جا رہے ہیں۔ یعنی حساب و کتاب کا وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب آ گیا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہی کہ جب حساب و کتاب کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کو پریشان ہو جانا چاہیے، انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ ایسا حساب و کتاب کا وقت نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کسی چیز کا آڈٹ ہوتا ہے، مطلب آفیسز میں ہوتا ہے یا کسی ادارے میں ہوتا ہے۔ یہ وہ حساب و کتاب کا وقت ہے جو بہت بڑا حساب و کتاب کا وقت ہے۔ یہ قیامت کے حساب کا وقت ہے کہ جس کی بیس کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، جس کی بیس پہ فیصلہ ہوگا کہ بندے کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، جس کے نیک اعمال باری ہوں گے یا جو ہے نا برے اعمال باری ہوں گے۔ تو دوستو، اس کے لیے تیاری کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہت اہم ہیں، اور وہ ایسا وقت ہے جس کے لیے ہمیں بڑی غور فکر سے، بڑے سوچ سمجھ کے تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا میں بڑی بہترین زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنی چاہیے، اپنی من مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں، اور ہم نے کلمہ حق پڑھا ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لگے گا کہ جیسے لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لگا کہ جیسے نشے کی حالت میں، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، قیامت کے وقت کا منظر کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی مائیں، اب دیکھیں ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے۔ بچے کو اگر ایک چھوٹا سا کانٹا بھی لگ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، بچے کے سر میں پین ہوتی ہے، بچے کو تھوڑی سی بیماری لگتی ہے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، او میرے بندو، قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھی بھول جائیں گی کہاں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی اپنی پڑ جائے گی، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑا اہم بیان ہے، بہت اہم موضوع ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو سن سنا کے فکر آخرت پیدا ہو جائے، قیامت کی فکر پیدا ہو جائے، اور اس کی اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے بھائیو، ایک اور اس موضوع پہ آپ کو حدیث سناتا جاؤں جس سے بڑی فکر پیدا ہوتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹی ہوئی ہیں، فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن آپ اپنی بیویوں کو بھی یاد رکھیں گے، ہمیں بھی یاد رکھیں گے؟ کیا اس وقت آپ اتنا ہولناک دن ہوگا، اتنا پریشان کن دن ہوگا، اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ضرور یاد رکھوں گا، لیکن 3 ایسے موقع ہیں جہاں پر عائشہ میں آپ لوگوں کو یاد نہیں رکھوں گا، مجھے اپنی فکر پڑ جائے گی، مجھے ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، ان 3 مواقعوں پہ میں آپ لوگوں کو یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی وہ کون سے موقع ہوں گے؟ فرمایا، پیاری عائشہ، ایک موقع وہ ہوگا جب اعمال نامے پکڑائے جا رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہوگا، کسی کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہوگا۔ وہ خوش نصیب جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا وہ جنتی ہوں گے، جنہیں بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا وہ بد نصیب جہنمی ہوں گے۔ تو فرمایا، عائشہ اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ڈر رہا ہوں گا، یا اللہ پاک میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دے۔ فرمایا، دوسرا موقع، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا موقع وہ ہوگا جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اے پیاری عائشہ، مجھے اس وقت بھی فکر ہوگا کہ اللہ کرے میرا نیک اعمال، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میرے نبی، میں نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں جی، لیکن فکر اور ڈر اتنا ہے، خوف اتنا ہے اللہ کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے پیاری عائشہ، میں اس وقت بھی گھبرا رہا ہوں گا، اللہ کرے میرا نیک اعمال باری ہوں، اتنا خوفناک موقع ہے۔ تو تیسرا موقع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، جب پل صراط سے گزرا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جو ہے وہ
جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، باریک سا ہوگا، اتنا باریک آپ فرمایا کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کو اس کے اوپر سے گزر کے آگے جنت میں جانا پڑے گا، اور یہ پل جو ہے جہنم کے اوپر رکھا ہوگا۔ جو تو نیکوکار ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوں گے، دنیا میں اپنی مرضی نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، فرمایا وہ لوگ خوش نصیب، کوئی بجلی کے چمکار کی طرح گزر جائے گا پل صراط سے، کوئی بہت تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، اپنے اعمال کے حساب سے ہیں، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی۔ فرمایا پھر اس کے بعد ایسے بدبخت بھی ہوں گے، ایسے گناہ گار بھی ہوں گے جو اس پل کے اوپر سے کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بھائیو، یہ اس جہنم میں گر رہے ہوں گے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ اس آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی وہ آگ اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، رنگ کی، سیاہ رنگ کی وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں تیاری کی توفیق دے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے دوستوں کو بھی بچانا، اپنے یاروں کو بھی بچانا ہے، اور دوستی بھی میرے بھائیو ایسے لوگوں سے کریں، کوشش کریں سب سے رکھیں تعلقات اپنے، لیکن زیادہ تر ان لوگوں سے اپنی دوستی رکھیں، مجالس ان کے ساتھ رکھیں کہ جن کے بارے میں آیا کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہے نا جیسے خوشبو بیچنے والے کی ہے، اگر خوشبو نہیں ملے، وہاں سے خوشبو نہیں ملے گی، عطر نہیں ملے گا، تو کم از کم ویسے خوشبو تو آئے گی نا۔ تو برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کوئی لوہار ہوتا ہے جو آگ میں جو ہے نا لوہا دھونکتا ہے، اگر وہاں سے آپ کے کپڑے نہیں جلیں گے تو اس کی اسمیل سے، اس کی گرمی سے آپ کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہوگی۔ تو بھائیو یہ بات ہے، نبوت میں وہ ایسا موقع ہوگا اس کے اوپر بھی آیا پیاری عائشہ، مجھے بھی فکر ہوگی کہ اللہ کرے میں صحیح سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا جاؤں۔ تو بھائیو یہ بڑا اہم بیان ہے۔ برے دوستوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جو ایسے دوست ہیں جو بندے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اپنا بھی اور دوستوں کا بھی، گندی باتیں کرتے ہیں، سناتے ہیں اور برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے نا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن ایسے دوستوں کی وجہ سے جب بندہ جہنم میں جائے گا، عذاب میں جائے گا، تو کہے گا یا لیتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلانے بندے کو اپنا دوست نہ بناتا ہے جی، کاش فلاں بندہ میرا دوست نہ ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوستوں کی، نیک لوگوں کی مجالس مہیا کرے، اللہ کے اولیاء کی مجالس مہیا کرے، دیندار لوگوں کی مجالس مہیا کرے، یا ایسے لوگوں کی جو اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں اور اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ سمجھا 70,000 جہنم کو لگام پڑی ہوگی، اور ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ پکڑ کے اسے کھینچ رہا ہوگا۔ تو یہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ فرشتے بنتے ہیں جو جہنم کو کھینچ کے لا رہے ہوں گے، اور اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ ہر بندہ ڈر کی وجہ سے گر جائے گا کہ یہ جہنم ہے، اتنی خوفناک جہنم ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ اس کو کھینچ کے لا رہا ہے، اور جہنم اللہ سے کہہ رہی ہے یا اللہ میرے اندر اور لا، اور بندے میرے اندر لا، گناہ گاروں کو میرے اندر پھینک، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گناہ کی کیا سزا ہوتی ہے۔ تو بھائیو یہ بڑا ہی خوفناک، بڑا ہی دردناک، بڑا ہی پریشان کن منظر ہوگا۔ ایک طرف جنت ہے، ذالک الفوز العظیم، کہ بہت بڑی کامیابی ہے، دوسری طرف جہنم ہے کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کامیابی کی طرف جائیں، کامیابی کے بارے میں سوچیں۔ اس بندے کا کیا حال ہوگا یار جو جنت سے، اتنی بڑی کامیابی سے، جو سب سے بڑی کامیابی ہے بلکہ، اس سے محروم ہو کے جہنم کی سب سے بڑی ناکامی میں چلا گیا۔ یہ تو وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی سپلی والا چکر ہے کہ ایک دفعہ بندہ ناکام ہو گیا تو دوبارہ اپیئر ہو جائے گا اور دوبارہ وہ ایگزام دے سکے گا۔ یہ تو بھائی ایک ہی چانس ہے، اس میں دوبارہ چانس نہیں ہے، ایک ہی ہمارے پاس موقع ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ہے، ایک ہی دفعہ ہم نے دنیا میں آنا تھا، اس کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، اس کے بعد دنیا کا سلسلہ ختم ہے۔ جو بندہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہے، جو ناکام ہو گیا ناکام ہے۔ تو بھائیو بڑے فکر کی بات ہے، دوستو، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے، اور ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں دے، اسلام کی حالت میں دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔